اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شہدائے پارا چنار کے ایصال ثواب کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو پروگرام سے پہلے سب سے پہلے تو اس میں جو ہمارے مہمان گرامی شامل ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہم شکر گزار ہیں اس بارگاہ الہی میں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس بابرکت محفل میں شامل ہو جائیں، اور دوسرا جو ہے ہمارے نجم علی اصغر صاحب، ان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ایسا خوبصورت پروگرام رکھا، موقع دیا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قاری سید عباس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کے لیے باقاعدہ قرات سے اپنا تلاوت سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ قاری عباس صاحب۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ کیونکہ یہ شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سلسلے میں مجلس ہے، تو میں نے سورہ آل عمران کی آیا نمبر 61 اور 62-63 ان کا انتخاب کیا ہے، جنہیں آیا مباہلہ کے طور پہ جانا جاتا ہے، بہت مشہور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص
القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. پروردگار آپ کی گلے میں اس سے اور زیادہ تاثیر دے ماشاءاللہ. اس کے بعد میں جناب کربلائی نجم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے. کربلائی نجم صاحب. اور محمد و آل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پہلے تو آپ سب تمام مومنین کا شکریہ کہ جس نے بابرکت مجلس اعظام میں شرکت کی. انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اور آپ تمام مومنین کو جو ہے شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی تسلیت عرض کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے پارشنار کے مومنین کی حفاظت کرے اور ان کی شہداء کو کی درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کی بس مرضی کے 405 اشعار بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا زہرا یا زہرا
یا زہرا یا یا زہرا یا زہرا تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرا بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا ابد اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی
بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. سخت شعر. دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گئے کہیں لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. اس کے بعد میں بلا تاخیر ضیاء حیدری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور اپنا کلام پیش کرے. ضیاء حیدری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کلام کے 2 یا 3 شعر ماشاءاللہ مسائل کے طور ماشاءاللہ پر، اور اسی کلام کے 2 یا 3 شعر مسائل کے طور پر میں پیش کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. مل کے ایک صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. کہتے ہیں علی کو حالت، کہتے ہیں علی کو حالت، علی کہے علی ہے فاطمہ، علی کہے علی ہے فاطمہ. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات. جائے گا جنا میں کیسے وہ، جائے گا جنا میں کیسے وہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، کیا بات ہے جی، واہ 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 در واہ پہ واہ. ہی کھڑی ہے کھڑی فاطمہ. ہے فاطمہ. اور مصائب کے 2 شعر. جو بسم اللہ. ردا تیری ہے فاطمہ، جو ردا تیری ہے فاطمہ، خون سے بری ہے فاطمہ، خون سے بری ہے فاطمہ. واہ تو واہ. کرو سے مارتے ہو کیوں،
کرتے ہو کیوں دختر نبی ہے فاطمہ ہائے واہ، ہائے ہائے دختر نبی ہے فاطمہ نیند سے حسین اٹھ گئے نیند سے حسین اٹھ گئے یاد آ رہی ہے فاطمہ واہ 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 واہ، یاد آ رہی ہے فاطمہ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اس کے بعد میں بلا تاخیر ذاکر تقوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور نذران عقیدت پیش کریں. ذاکر تقوی صاحب. السلام علیکم. انشاءاللہ امید وعلیکم کرتا ہوں السلام. جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی بھائی آج مجلس میں موجود ہیں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ مولا پاک ہماری سب توفیقات میں اضافہ کرے بخیر انشاءاللہ. آمین آمین اور آمین. بہت ہی اچھا انتظام ہے انشاءاللہ اس مجلس کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ کچھ بی بی کے فضائل پیش کروں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد بسم کچھ اللہ فضائل کچھ مصائب. تو اسی کے بسم ساتھ اللہ. مل کے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. محمد. کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے یا نبی و علی وہ خدا کون ہے کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے کیا بات ہے، کیا رب بات. حسنین اے سیدہ مرضیہ رب حسنین اے سیدہ مرضیہ میرا ارباب تیرے سوا کون ہے ہائے کون ہائے ہائے. سمجھے بلا فاطمہ کون ہے کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا در پہ فضا نے یہ کب کہا کون ہے کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء جب یہ پوچھا گیا سیدہ کون ہے کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے حامی یہ قاتلان جناب بطول حامی یہ قاتلان جناب بطول میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے کر کے مدحت نبی وہ علی نے کہا کر کے مدحت نبی و علی نے کہا اب خدا تو بتا فاطمہ کیا کون بات. ہے کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے اور اسی کے ساتھ کچھ مصائب کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک بار بلندتر صلوات اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اجل فرج. کہا جائے آخر بیابان ہر سو
شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، کہا جائے آخر بیابان ہے سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، بیا کس سے جا کر کرو درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر ہے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گئے، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، کہا جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، ہائے اکیلی ہے زہرا، بر محمد وآل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں قاری سید عباس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ قاری سید عباس صاحب۔ ادا کرنے کے لیے کلام نہیں ہے، لیکن میں چند اشعار صرف جو ہے وہ سلام کے کچھ مصرے جو ہے وہ پیش کروں گا تعزیت بسم کے اللہ طور جی، پر۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ صلوات علی محمد و محمد۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ یہ سلام ہے جو ہے وہ محسن شہید نقوی صاحب کا ہے، بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا۔ ہائے 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 ہائے۔ بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، ہائے بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر، سفر زینب کا، بے ردا شہر کی، خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا
مقروض بشر خون شبیر ہے مقروض مگر زینب کا کیا بات، واہ واہ، خون شبیر ہے مقروض مگر زینب کا تیری دا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر ہائے 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 ہائے، نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا بیردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مصائب کے 4 سے 5 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بسم اللہ۔ علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، علی کو خون رلایا اور نہ جانے کیا ہوا بعد نبی زمانے کو، نماز جس سے تھی قائم وہ گھر جلانے کو، نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں، نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں،
خون رلایا اور ستم تو یہ تماشائی بن گئی دنیا کسی سے کچھ نہ کہا دیکھتی رہی دنیا علی کو قیدی بنایا علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں علی کو خون رلایا اور شکستہ پہلو جو زہرا دکھائی دیتی ہے حدیث بضعت منی دہائی دیتی ہے نبی کا خون بہایا ارے نبی کا خون بہایا گیا مدینے میں علی کو خون رلایا اللہ اکبر اور کہا یہ بھائی نیک بھائی سے گلے لگ گئے حسن بھولا نہیں سکتا حسین وہ منظر جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا ارے جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا گیا مدینے میں جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا گیا مدینے میں علی کو خون رلایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں علی کو خون رلایا صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اس کے بعد میں آخر میں جناب وقی عباس صاحب وقی عباس جری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کیا ہے اور اپنا خطاب پیش کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وسعهم ہمیں سید وقی عباس صاحب تقریبا شاید آ رہے ہیں تو ان کے آنے تک آپ ایک دو اشعار پڑھیں چار مصرے قاضی عباس کے حوالے سے کہ جب ستم زادوں نے فطرت کا گلا گھونٹ دیا
جب ستم زادوں نے فطرت کا گلا گھونٹ دیا، ہائے پیاسے ہونٹوں نے ضرورت کا گلا گھونٹ دیا، پیاسے ہونٹوں نے ضرورت کا گلا گھونٹ دیا، اور ہاتھ والوں کو یہ حیران تھے کہ آخر کیسے ہاتھ والوں کو یہ حیران تھے کہ آخر کیسے دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا، دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ جناب صادق بھائی فقی عباس صاحب آگے؟ جی وہ آگے، لیکن شاہ صاحب بھی آن لائن ہوئے تو ان کی نذرانہ پیش کرے 3 سے 4 منٹ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سید حماد شاہ صاحب بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جی حماد شاہ بھائی بسم اللہ۔ امت شاہ بھائی سن پا رہے؟ حامد بھائی بسم اللہ۔ عابد صاحب بسم اللہ کرے جی۔ حامد بھائی آواز آ رہا ہے؟ حامد بھائی اگر سن رہے ہیں بسم اللہ کرے۔ کوئی مسئلہ ہے تو اس لیے آغا صاحب بسم اللہ۔ وقی بھائی حامد بھائی آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ حامد بھائی وہ گئے شاید آگے۔ حامد بھائی بسم اللہ۔ جی جی آواز آ رہی ہے بسم اللہ جناب۔ میں جی ڈسکنیکٹ ہو بسم گیا اللہ۔ تھا۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ جی سب سے پہلے تمام مومنین کو کیونکہ ایام فاطمیہ ہے اور تعزیت پیش کرتا ہوں تمام مومنین کی خدمت میں، بسم اللہ جی۔ اور اس دن امام زمانہ کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں کہ اس بی بی کے صدقے ہماری جتنی بھی حاجات ہیں کو مغفور مقبول فرمائے، اور آمین جتنے بھی آمین۔ شہدائے پارا چنار ہیں اور ان ظالموں کو نست و نابود فرمائیں جنہوں نے اس ظلم کا پہاڑ توڑا ہے، اور تمام اللہم شہداء کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ اللہم میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چند لائنیں کہ بسم اللہ جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال ظاہرہ، واہ جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال ظاہرہ، شرف میں وحدت ادا امامت جبی نبوت جمال ظاہرہ، واہ واہ۔
ہو جس پہ نازاں دل مصور، ہو جس پہ نازاں دل مصور، وہ نقش حسن کمال زہرا، واہ اور خدائے بے مثل کی خدائی میں تا ابد بے مثال زہرا۔ واہ اور یہ شمع عرفان ایزدی ہے، یہ شمع عرفان ایزدی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن واہ سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی یہ ابتدا ہے۔ اور فاطمہ کا جو لفظ ہے اس میں شاعر نے کس طرح کہ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، عرب سے الحمد کی کرن ہے، یہ توئیں سے تاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل موہن ہے، یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، یہ ہے سے زینت زمین کی اور ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر راہ وفا کی، الف سے اول نفس ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا۔ ماشاء اللہ یہ مصطف آل مصطفیٰ ہیں، مثال یاسین محترم ہیں، نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو آسماں بھی تہ قدم ہے، اس کے جلووں سے ہے یہ دنیا، اس کی غیبت روح عدم ہے، اس بے کی شک چوکھٹ پہ سجدہ کرنے سے آسماں کی کمر بھی ہم ہے۔ بے شک بے شک واہ بلند تر صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آل محمد۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ روح عقل شعور دل فروغ اصول بھی ہے، آہ یہ روح عقل و شعور دل فروغ اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ بلند تر واہ سلام اللہم صلی اللہم علی محمد و آل جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ جناب سید وقی عباس جری صاحب تشریف اگر لا چکے ہیں، آن لائن ہیں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آخر میں اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے تمام شہدائے پارا چنار اور مکتب اہل بیت کے جتنے بھی شہید ہیں سب کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا و مولا ثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال رسول کریم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ رسالت مآب کی مشہور حدیث ہے جو مکتب آل محمد کے ہر پیرو کی زبان پر ہے کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرے، جو آل محمد کی محبت میں مرے، وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں چونکہ ایک عظیم سانحہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے، مومنین پارا چنار کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے،
کہ جو بھی انسان ہے اس کی روح تڑپ جائے گی. عجیب مناظر سوشل میڈیا پہ بے غیرتی کے ساتھ نشر بھی کر دیے گئے. یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہوتا ہے. اب یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ مسلمان پہلی جنگ کے لیے میدان میں آ گئے. جنگ ادھر سے کچھ لوگ گئے, ادھر سے بھی کچھ لوگ آئے. ان لوگوں نے پلٹ کے کہا کہ رسول اللہ اے محمد ابن عبداللہ ہمارے معیار کے لوگوں کو بھیجو. نتیجے میں حضرت عبیدہ, حضرت حمزہ اور مولا کائنات مقابلے پر گئے. کون کون؟ سب سے بلند ذات پیغمبر نے بھیجی, اپنی نظر میں جو ذات سب سے بلند تھی امیر المومنین کی ذات, پھر سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام, پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ. 3 عظیم شخصیت مقابلے پر گئی. اب ہوا یہ بتایا بچپن سے یہی گیا ہے کہ شہید کا مقام بہت بلند ہے. اس جنگ میں ہوا یہ کہ عبیدہ شہید ہو گئے اور مولا کائنات اور حضرت حمزہ صحیح سلامت واپس آ گئے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ افضل کون ہوا, عبیدہ افضل ہوئے یا مولا کائنات افضل ہوئے؟ اگر شہادت کے مقام و مرتبے کو دیکھا جائے تو انسان کہے گا کہ عبیدہ افضل ہوئے, لیکن صرف شہادت کے فلسفے سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے حقائق شہادت اور جذبہ شہادت اور اشارے شہادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب علی گئے, حمزہ گئے اور عبیدہ گئے, تینوں جب یہ لوگ مقتل میں گئے تو یہ لوگ اپنے سر سے کفن باندھ کے گئے, یعنی یہ لوگ اپنا سر اپنی ہتھیلی پر سجا کے گئے. میدان میں چلے گئے یعنی اپنا جان کا نذرانہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. یہ قتل کر دیے جائیں تو ان کا نصیب ہے, زندہ رہیں تو ان کا نصیب ہے, لیکن انہوں نے جو کچھ اپنی سرمایہ زندگی تھا وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو حضرت علی بھی کمتر نہیں ہوئے عبیدہ سے, اور حضرت حمزہ بھی کمتر نہیں ہوئے, اس لیے چونکہ جذبہ دونوں کا وہی تھا. وہ اللہ کی مشیت تھی کہ عبیدہ شہید ہو گئے, علی زندہ واپس آ گئے. تو اسی فلسفے کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا نہیں ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہوتا ہے, تو اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جس نے واقعی میں صحیح معنوں میں محمد اہل بیت کا دامن تھام لیا, اہل بیت کے مکتب کو پکڑ لیا, اہل بیت کے مکتب سے وابستہ ہو گیا, اہل بیت کی محبت اپنے دل میں سجا لی, تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنا سر اپنے ہتھیلی پر سجا کے چلا گیا. بے شک بے شک. کیونکہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے, بغداد کے دیواروں میں ہمیں چنوایا گیا ہے, کھولتا ہوا شیشہ ہمیں پلایا گیا ہے, اللہ اکبر. ہماری کھینچی گئی ہیں, اور بغداد کے زندان ہم سے بھرا گیا تھا. اس کے علاوہ کوفے میں دیکھیے, کوفے میں کیا زیادتیاں ہمارے اوپر نہیں ہوئی, مگر تاریخ شاہد ہے کربلا جانے کے لیے کیا قیمت چکائی ہے کہ ماؤں کے سامنے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا, ہاتھ اور پیر قتل کیے جاتے, لیکن الحمدللہ اس سلسلہ مکتب اہل بیت, سلسلہ محبت اہل بیت الحمدللہ اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہ مکتب جہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ مکتب اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا, پورا سلسلہ شہادت ہے. یعنی کہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پیغمبر اسلام کی حدیث بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ پیغمبر نے اس لیے فرمایا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ مرتا نہیں ہے, وہ شہید ہے. اس لیے چونکہ پیغمبر نے فرما دیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ آ جائے گا, اس راستے پہ آ جائے گا, تو اس کا ہر لمحہ خطرہ رہے گا کب اس کے سرطن سے جدا کر دیا جائے, نہ جانے کس گھڑی اس کی زبان کھینچ دی جائے, نہ جانے کس وقت اسے قتل کر دیا جائے. تو آل محمد کی محبت میں مرنا اسی لیے شہادت ہے کہ انسان سر سے کفن باندھ کے میدان میں آ گیا اگر صحیح معنوں میں مکتب اہل بیت پہ ہے تو. یہ بالکل واضح سی بات ہو جاتی ہے. یہ تو ہے پہلا پہلو مقتول کے حوالے سے. ہم قتل ہوں گے تو خدا کی بارگاہ میں مقام پائیں گے, چونکہ پیغمبر اسلام نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ یہ علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب بات آتی ہے قتل کرنے والوں کے حوالے سے, تو اسے دیکھیے مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے, شاید یہ لوگ انسان بھی نہیں ہیں. ان قاتلوں وحشیوں درندوں کو انسان لفظ سے خطاب کرنا خود لفظ انسانیت کی توہین ہے. آپ بالکل آسانی سے دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا, تمہارے عقیدے کو نہیں مانتا, تمہارے مقدسات کو نہیں مانتا, تو کیا اس وجہ سے کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے؟
کیا پیغمبر اسلام نے یہ روش اختیار کی یا اہل بیت نے یہ روش اختیار کی؟ کیا انبیاء کی یہی روش تھی؟ کیا اولیاء اللہ کی یہی روش تھی کہ آپ کسی کو بھی قتل کر دیں گے کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے؟ چلیے شیعہ تو علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اہل سنت چوتھا خلیفہ مانتی ہیں۔ اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ جب مولائے کائنات کی خلافت کا وقت آیا، دور آیا، یعنی کہ مسلمانوں کے اجماع نے مولائے کائنات کو خلیفہ بنا لیا اور مان بھی لیا، تو ایسے عالم میں اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، ہوا یہ کہ ایک گروہ ایسا تھا خارجیوں کا جو معاذ اللہ مولائے کائنات کو کافر کہنے لگا۔ اب سوال تو یہ ہے کہ پیغمبر نے جنگ خندق میں فرمایا تھا کہ علی کل ایمان ہے، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے سند دی ہے کل ایمان ہے، اسی کو کافر کہا جانے لگا۔ تاریخ آپ کے سامنے، خوارج یہ مسلمان ہی تھے سو کالڈ۔ تو جب انہوں نے کافر کہنا شروع کیا تو مولائے کائنات نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، ان پر زیادتی نہیں کی، حالانکہ ان کی بدتمیزیوں کی، ان کی بےہودگیوں کی، ان کی گستاخیوں کو وہ لیول تھی، وہ سطح تھی کہ یہ لوگ مسجد میں آ کے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، نماز کو ڈسٹرب کرتے تھے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہتے تھے کہ علی تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم معاذ اللہ کافر ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے، حکومت بھی علی کی ہے، خلیفہ بھی علی کے ہیں، پاور بھی علی کے ہاتھ میں ہے، اسلام کے ترجمان بھی مولائے کائنات کی ذات ہے، سپریم اوتھارٹی بھی پوری ملت اسلامیہ کی مولائے کائنات کی ذات ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ علی کو کافر کہہ رہے ہیں، کیا مولائے کائنات نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا، کسی کو سنسار کرنے کا حکم دیا، کسی کو تعزیہ لگا؟ حتیٰ کہ منیمم سزا جو ہو سکتی تھی وہ یہ ہو سکتی تھی کم سے کم مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی جائے۔ آپ امام نہیں مانتے تو کم سے کم خلیفہ تو مانو گے، خلیفہ چوتھا تو مانو گے، پہلا تو نہیں مانتے تو کم سے کم آپ کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ راشدین کی ہم سیرت پر عمل کریں گے، تو یہ علی آپ کا چوتھا خلیفہ، اس کی سیرت، اس کی روش کیا ہے کہ یہ لوگ علی کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود نہ قتل کا حکم دیا، نہ سنسار کرنے کا حکم دیا، نہ قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ مسجد میں آنے پر بھی پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو یہ ہے اسلام کا حقیقی نظام، یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ۔ آپ صرف اس بنا پہ لوگوں پر تشدد اور زیادتیاں نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کے نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہے، آئیڈیولوجیکل ہارمونی نہیں ہے، یا لوگ آپ کے مزاج کے نہیں ہے، یا آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہے۔ حقوق الناس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، عقائد کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، دو چیزوں کو مخلوط نہ کریں۔ یہ ہے مولائے کائنات کی شخصیت، یہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ اب یہ بتائیے، مولائے کائنات جیسی عظیم ذات نے پابندی تک نہیں لگائی کہ مسجد میں کم سے کم انہیں آنے پہ روک لگا دی جائے، یہ کہا جائے کہ دوسری مسجد ان کے بنا دیا ہے، کہ نہیں۔ لیکن ایک صورتحال آئی کہ یہی علی ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ نجم بھائی اور حمید بھائی جتنے بھی عزیزان اور صادق بھائی سن رہے ہیں، بہت اچھا میسج یہاں پہ ہے کہ بالکل مولائے کائنات نے اتنے حساس مسئلے میں بھی ان لوگوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ کل ایمان یعنی کہ اسلام جو اس جوانی کے شباب پر پہنچا ہے، علی کا خون دل شامل ہے اس میں، بے شک بے شک کی دعوت سے لے بے کے شک بدر و احد و خیبر و خندق تک، اور اسی علی کو کہا جا رہا ہے معاذ اللہ تم کافر ہو۔ مولائے کائنات نے کوئی رد عمل نہیں کیا، لیکن یہی خارجیوں نے کیا روش اپنائی کہ جو ہمارے عقیدے کا نہیں ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے، جو ہمارے عقیدے کا نہیں ہے ہم اسے سب کو قتل کر دیں گے۔ جب انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو مولائے کائنات نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ یعنی مولائے کائنات اعلان کر رہے ہیں کہ عقائد لوگوں کو تھوپے نہیں رہ سکتے۔ بے شک بے شک آپ کسی پر کیسے عقیدہ تھوپ دو گے؟ عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح، انسان کا وجود اس چیز کی گواہی دے، آپ کسی پر دوسرے پر عقیدہ نہیں تھوپ سکتے۔ بے تو یہ شک تو بہت اہم ترین چیز ہے کہ آپ بے لوگ شک پر مولائے کائنات کا زیرو ٹالرنس اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں پہ اپنا عقیدہ اسے امپوز کرو گے، حتیٰ بالکل 1% بھی ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو مولائے کائنات نے کہا نہیں، اب خارجیوں سے ہم لڑیں گے، جنگ نہروان جو کچھ تاریخ بیان کرتی ہے، مولائے کائنات نے کہا نہیں، یہاں نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ مجھ پر زیادتی ہوگی تو ٹھیک ہے میں برداشت کروں گا، لیکن اگر انسانوں کا قتل مذہب کے نام پر کیا جائے گا، اسی میسج آج کی مجلس میں کافی ہے، اگر لوگوں کا قتل اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ کیا جائے گا تو مولائے کائنات اسے گوارا بالکل نہیں کریں گے۔ بے شک یہ ہے علی، بالکل یہ ہے ہمارا امام، یہ ہے ہمارا مولا، یہ ہے ہمارا آئیڈیل، یہ ہمارا رہنما ہے۔ اب اسی امام کی دوسری زندگی کا رخ دیکھیے آپ،
मौलाए कायनात ने अपना गवर्नर, अपना अमीर बना के भेजा है मालिक अश्तर को। डायरेक्ट दिया, मशहूर दिया, एक हिदायत दी, उसने लिखा कि मालिक लोग दो तरह के होंगे, तुम्हारे दो भाई होंगे, कुछ लोग तुम्हारे मजहब के एतबार से भाई होंगे, कुछ लोग इंसानियत के अनुमान से तुम्हारे भाई होंगे। अल्लाह अकबर, बेशक। मौलाए कायनात ने ये नहीं कहा कि जो मुसलमान नहीं है उसे एहतमाम मत करना, उसके हुकूक का ख्याल मत रखना, उसकी रियायत नहीं करना, नहीं। या तो मजहब और दीन के अनुमान से तुम्हारा भाई है, अगर वो दीन के अनुमान से भी तुम्हारा भाई नहीं है तो वो इंसानियत के अनुमान से तुम्हारा भाई है। ये है अली का पैगाम। यही मौलाए कायनात मदीने में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बूढ़ा ईसाई नजर आया, क्रिश्चियन, तो मौलाए कायनात ने उसे पहचाना कि ये तो वही शख्स है जो आज की जुबान में कहें कि ये खजाने का क्लर्क था उस जमाने में। तो मौलाए कायनात ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये जवानी में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहा, तुम खिदमत लेते रहे, अब जब ये बुढ़ापे का मरहला आ गया तो तुमने इसे फरामोश कर दिया, तुम बैतुल माल से मुसलमानों के खजाने से मंथली पेंशन दोगे। अल्लाह, ये है अली, ये है इमाम आदिल, ये है इस्लाम। बनु उमैया के गुंडों से इस्लाम लेंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी, अली इस्लाम बताएंगे। कम से कम बेगैरत मुसलमान अगर अली को पहला नहीं मानते चौथा माने। ये बिल्कुल बेहुदा बातें की जा रही। ये है अली का दीन, ये है पैगंबर इस्लाम का दीन। ये मौलाए कायनात का क्लियर कट अनाउंस। उसके बाद एक तारीख और बयान करते हैं। हुआ ये कि शाम की तरफ से कुछ गुंडे आए सरहद पार से और लोगों के घरों में लूटपाट मचाई। तो ये खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है। ये मौलाए कायनात का मर्सिया है और ये वो मर्सिया है कि दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, अली की ये तड़प फिर से ताजा हो जाती है। मौलाए कायनात ने खिताब करके फरमाया कि मुझे खबर मिली है कुछ मुसलमानों की वो जिम्मी औरतों के दहेज के सामान और उनके जेवरात मिलके ये लोग लेके चले गए और सही सलामत वापस चले गए, किसी की खरोच भी नहीं आई। इज्जतें तो नहीं लूटी गई थी, नाउजुबिल्लाह, कत्ल तो नहीं किया गया था, बच्चों को तो कत्ल नहीं किया गया था, बीमारों को सिर्फ जेवरात लूटे गए थे। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं ये वो खबर गम है कि अगर कोई मुसलमान रोते रोते मर भी जाए, कोई मुसलमान रोते रोते मर भी जाए तो उससे मलामत नहीं की जा सकती। ये सानिया इतना अजीम सानिया है इसलिए क्योंकि एक इस्लामी हुकूमत खवातीन को, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही, तो इस्लामी हुकूमत किस बात की। ये है अली का दर्द। माशाल्लाह, बेशक। महसूस करें इस दर्द को, इस अली की तकलीफ को महसूस करें। और क्या कहा मौलाए कायनात ने, मौलाए कायनात के एक एक हर्फ, हम खिताबत में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जरूरी भी गैर जरूरी भी, मुहम्मल भी होती है, कलमात भी होते हैं, लेकिन आइम्मा का, अंबिया का ये जुमला एक हर्फ माने खेज होता है। मौलाए कायनात ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मुसलमान औरतों की पाजेब खींची गई है, बल्कि इमामुल मुत्तकियान इमाम आदिल ने फरमाया, मजहर किरदगार ने फरमाया कि मुसलमान और जिम्मी औरतों की, हाय हाय, जिम्मी औरत यानी वो काफिर जो मुसलमान की इस्लामी हुकूमत के मातहत रह रहा है और इस्लाम के कानून, हुकूमत के कानून का एहतराम करता है। तो मैं कहूंगा ये मेरे मौलाए कायनात, आप मुसलमान औरत की बात करते हैं, इस जिम्मी औरत की बात क्यों कर रहे हैं, इस काफिर औरत की बात क्यों कर रहे हैं। तो इमाम फरमाएंगे कि हुकूकुन नास के मसले में, ह्यूमन राइट्स के मसले में, हुकूक इंसानी के मसले में, ह्यूमन वैल्यूज के मसले में मजहब नहीं देखा जाता। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। बिल्कुल बेशक। ये है अली और ये है मकतब मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये है पैगंबर इस्लाम का दीन। कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं किया गया, बच्चों को नहीं मारा गया, उसके बाद सिर्फ पाजेब खींची गई है, चेन छीनी गई है। मौला फरमाते हैं सानिहा ऐसा है कि रोते रोते मर भी जाओ तो मलामत नहीं की जा सकती। मुसलमान और जिम्मी औरतों को लूटा जा रहा है, खामोश बैठे हुए हैं। तो आज अली की आवाज को आप पार चनार की जमीन पर सुनिए। अल्लाह, हाय, क्या अली की आवाज सिर्फ उस काफिर जिम्मी औरत के लिए थी? क्या लुबनान के मुसलमानों के लिए आवाज नहीं है अली की? क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या पाकिस्तान, पारा चनार और क्वेटा के मुसलमान मोमिनीन के लिए आवाज नहीं है अली की? पूरी इंसानियत के लिए आवाज है अली की, पूरी इंसानियत के लिए तड़प है इमाम कायनात की कि तुम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे।
روتے روتے مر جاؤ. اب یہ بتائیے کہ یہ ہم قتل عام ہو رہا ہے اور آپ ہیڈنگ کیا بناتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں. مذمت نہیں کیسے کام نہیں چلے گا. تھوڑا سا فرق بات یہ کہ کوئی بھی قتل جو ہو جائے نا, جسے زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہوں, تمام زیارتوں میں پڑھتے ہیں, لعنت ہو اس پر جس نے قتل کیا, اور اس پر بھی لعنت ہو جس نے سنا اور راضی رہا. راضی. بے شمار. اگر پارا چنار کے قاتلوں کو شمار کیا جائے تو پاکستان کی گورنمنٹ دیکھیں گی کہ ہماری حکومت کس ووٹ بینک سے مضبوط ہوگی, اس کی حمایت میں اقدام کرے گی, اور جس سے لگے گا کہ اس کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے تو اس کے خلاف اسے اس کی بات کو بالکل سیریس لے گی ہی نہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی روز محشر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. 4 قاتل ہیں, 4 قاتل. آپ دنیاوی پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کو شاید کوئی اور قاتل نظر آئے, لیکن جب روز محشر لوگوں کو جمع کیا جائے گا, ہنگامہ محشر ہوگا, تو 4 قاتل نظر آئیں گے. پہلے قاتل تو یہ وہی جو ابن سعد کی اولاد تکفیری ہیں, لعنت کرے ہیں, زلیل رسول دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جو اسلام کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, تکفیری الناس. اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے آواز اٹھاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرتے ہیں, سینکڑوں جانے چلے گئی, آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی, آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا خاموش رہا جا سکتا ہے؟ یہ پھر میں مولا کائنات کی بات کروں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ چوکا چھوٹا سا چھلکا, یہ اللہ کے چھوٹے سے ایک مخلوق حشرے کے منہ میں ہو اور مجھ سے کہا جائے کہ چھین لو, ظلم کرو اتنا سبھی, تو کہا کہ مجھے خاردار جھاڑیوں پہ گھسیٹا جائے میں برداشت کر لوں گا, مگر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اوپر چھوٹا سا ظلم بھی مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ. یہ ہے اسلام. تمہارے منہ میں آوازیں نہیں رہی, تم بولنے والے بھی نہیں, تم سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا یہ ہو کیا رہا ہے. تو دوسرا تو وہ جو تمام انٹلیکچوئل دین کی باتیں کرتے ہیں, انسانیت کی باتیں کرتے ہیں, وضو اور تیمم سکھا رہے ہیں, ایسی صورتحال میں, ایسے ہنگام میں وضو پہ بحث کرنا حرام, تیمم پہ بحث کرنا حرام, ہر بحث پہ حرام ہے. سب سے اولین چیز کیا ہے؟ انسانیت کی حفاظت. جب انسان نہیں ہوگا تو تم تیمم کا کیا کرو گے, وضو کے مسائل کا کیا کرو گے؟ تمام سیکنڈری چیزیں ہیں. پہلی چیز یہی ہے کہ انسانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی جائے, قاتلوں کو جو ہے واصل جہنم کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ جتنے انٹلیکچوئل اور جتنے دانشور بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر تمام جگہ پہ, وہ اس مسئلے پر نہیں بول رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل ہے, یہ قتل میں شریک ہے, یہ جرم میں شریک ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے, مولا کائنات کی مشہور حدیث بھی ہے کہ اگر کچھ قاتل ایسے ہوں, کچھ مقتول ایسے ہوں کہ جن کے قاتل گرفتار نہ ہو, کچھ مقتول ایسے ہوں جن کے قاتل گرفتار نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم قاتل ہے, حکومت قاتل ہے. یہ ہے علی کی آواز. مطلب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ سڑکیں این جی اوز بنا سکتے ہیں, بزنس این جی اوز کر سکتے ہیں. حکومت کا اول ترین فریضہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے, لوگوں کی حفاظت کا انتظام کرے. آپ کو حق نہیں کہ آپ تمام بحثوں میں پڑے, تمام چیزیں چل رہی ہیں. انسان قتل اور حسیات آپ کیا کہیں گے کہ ہم مذمت کرتے ہیں, ہم گرفتار کریں گے. گرفتار کریں گے پہ سوال نہیں ہوگا, سوال یہ ہے کہ ایسی حالات کیوں پیدا ہو گئے کہ لوگوں کی اتنی ہمتیں بڑھ گئی کہ مسافروں کو لوٹ کے قتل کیا جا رہا ہے. بے شک ایسے ہی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پروٹیسٹ کریں گے, 3 ہلکے کلے کے جنازے رکھ کے ہم احتجاج کر لیں گے. احتجاج سب سیکنڈری چیزیں, ٹھیک ہے آپ کیجیے یا نہ کیجیے, لیکن اول ترین سوال یہ بننا چاہیے کہ ان لوگوں کو اتنی ہمتیں کیسے بڑھ گئی, ان کی پشپناہی کون کر رہا ہے کہ ان کی ہمتیں بڑھ گئی کہ قتل عام کر رہے ہیں, فخر سے کر رہے ہیں, قبول بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا, اور سوشل میڈیا پر نشر بھی کر رہے ہیں. اور پھر کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے, ہم ایکشن لیں گے. اکثر ایکشن لینا ہوتا تو 15 منٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال پہلا قاتل طبقہ تکفیری, جس نے ذمہ داری لے لی ہے کہ لوگوں کو انسان کے نام پر قتل کریں گے. دوسرا طبقہ وہ جو خاموش دانشور بیٹھے ہوئے اس حساس مسئلے پہ خاموش ہیں. اور تیسری ہے حکومت. اور ایک چوتھا ایلیمنٹ یہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ,
کہ جو ان جیسے خناسوں کو اس طرح کا مواد فراہم کرتا ہے، انہیں بھڑکانے کا موقع دیتا ہے، اس طرح کے بیانات ان تک پہنچانے میں تعاون کرتا ہے کہ شیعوں کے عقائد اس طرح کے ہیں. بے شک بالکل یہ وہ واضح بات ہے. رجب صاحب اس بات کو سمجھیے، آپ محسوس کیجئے. آپ امام علی سے بڑے عقیدت مند نہیں ہو سکتے ہیں. مولا کائنات نے دیکھا جب دشمن اسلام پہ حملہ آور ہو رہا ہے تو میں مصلحت کے تحت ان سے خلاف رائے رکھوں گا. میں انہیں امام حق نہیں مانتا، میں خلیفہ حق نہیں مانتا، اس کے باوجود میں کوآپریٹ کروں گا. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اس بات پہ شرط پہ کہ ہمارے شیعہ کا خون محفوظ رہے گا. اس کے برعکس کوئی کام شیعہ بندے کو یہ کام جائز نہیں کسی بھی شیعہ کے لیے کہ اس طرح کی تقریر کرے، اس طرح کے بیانات دے جس سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکے. ان کو قطعاً حرام ہے. تاریخ کی حقائق اپنی جگہ ہے، ان کے الفاظ کا انتخاب صحیح طریقے سے ادائیگی کس طرح سے بات کرنی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوسروں کو بھڑکانا اور فرقہ واریت کی آگ لگانا بالکل جائز نہیں ہے. ایک ملک جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بناتے ہیں، کون سا اسلام ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کا اسلام ہے کہ بنو امیہ کا اسلام ہے؟ یزید اور ابن ذات کا اسلام ہے؟ عبید اللہ ابن مرجانہ کا اسلام ہے یا رسول اللہ کا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کہاں اجازت دی آپ نے؟ اب لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اختلاف رائے کیجیے، اور اتنا شرح صدر ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی بات سن سکیں. ہم لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو گئے، ہم سمجھے مولا کائنات کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. میں مسائل پڑھ رہا ہوں یہاں سے، بہت کچھ رسمی مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کے مسائل ہیں. آپ اب سن لیجیے بات کو، روئیے گا غریب کیجیے گا. اب یہ بتائیے، حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 8 10 سال کی عمر بچوں کی، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ علی کو محروم کر دیا گیا ہے. یہی حسن اور حسین ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا جا رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے پر بڑی تکلیف تھی، میں پریشان تھا، میں کیا کروں. ایک طرف میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی تھی، ایک طرف ماں کے اوپر دروازہ گرایا جا رہا تھا. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کس کی مدد کروں. یہ امام حسن اور امام حسین کی غربت ہے. آگے بڑھیے، یہی بچے یہ جب جوانی کے منزل میں آتے ہیں اور مسجد نبوی میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، کیا سنتے ہیں؟ یہ جس کے گھر سے دین چلا، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی سفینہ نوح جیسی ہے. جب یہی حسن اور حسین مسجد میں جاتے ہیں تو منبر پہ کیا سنتے ہیں؟ مولا کائنات پہ معذلت تبرہ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑے کون سی مصیبت ہوگی مسلمانوں کے لیے؟ پیغمبر اسلام نے کتنی حدیثیں اہل بیت کے بارے میں کی ہیں. میں حدیث ثقلین دیکھ لیجیے، آپ حدیث قدیر دیکھیے، حدیث طاہر دیکھیے، حدیث ہارون دیکھیے، حدیث اخوت دیکھیے، کتنی حدیثیں پیغمبر نے فرمائی. قرآن مجید آیت تطہیر نازل کر چکا، سورہ دہر نازل کر چکا. اس کے باوجود یہ حسن اور حسین جب مسجد میں جا رہے ہیں اور منبر سے کیا سنتے ہیں کہ معاذ اللہ علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. مگر اللہ نے مکتب اہل بیت، مکتب حسین ابن علی، اللہ نے فاطمہ کی تربیت. کوئی اور ہوتا تو جذبات میں آ جاتا، مگر یہ حسن اور حسین تھے. اب میں اگر سمرائز کروں اس چیز کو تو آپ محسوس کیجیے، اس کی تلخیص اور نچوڑ بات کا ایک سیکشن یہی ہوا کہ مولا امام حسن اور امام حسین نے جب سے وہ سنبھالا کس عالم میں دیکھا، کبھی دروازہ جلتے ہوئے دروازے گھر کے اوپر دیکھا، کبھی مولا کائنات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کبھی دھمکیاں دی جا رہی، کبھی توہین کی جا رہی ہے. مگر یہی حسین اتنی تمام مصیبتیں جھیلنے کے بعد، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، کوئی اور ہوتا تو جذبہ انتقام سینے میں ہوتا کہ کاش حکومت مل جائے اور میں انہیں بتاؤں. لیکن یہی حسین ابن علی کربلا میں آ گئے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. آپ محسوس کیجئے، کون سی امت کی جد، کون سے جد کی امت، کون سی امت؟ یہ وہ امت ہے جس نے مدینے میں رہنے نہیں دیا، یہ وہ امت ہے جس نے ماں کو قتل کر دیا، یہ وہی امت ہے جس نے بابا کو قتل کر دیا، یہ وہی امت ہے جس نے بھائی کو قتل کر دیا، یہ وہی امت ہے جس نے غریب الوطن کر دیا. اللہ. جو ان کا مزاج ہوگا، جو انہیں بزرگوں سے ملا، یہ کریں گے جو میرا شریف رضا ہے میں انجام دوں گا. حسین کربلا میں آ گئے چونکہ فاطمہ کے خون میں رسول اللہ کا شیر تھا، رسول اللہ کا خون تھا.
اور بے شک حسین کے خون میں فاطمہ کا شوق تھا. حسین آئے اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کے انداز سے کر رہے ہیں. تو میں دیکھیے علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے, علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے, ایسے عالم میں دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو کچھ اور کہتا, مگر حسین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ابھی بھی معاف کر سکتا ہوں, تم ہدایت اختیار کر لو. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, یہ ہے مکتب آل محمد. اب آپ دیکھیے امام حسین کے آخری جملے میں میں آ رہا ہوں بس. یہ مسئلہ جو میں نے جہاں سے بات کو شروع کی تھی آخر میں بھی وہیں تک گھومے کہ حقوق الناس کے مسئلے میں آپ فرق نہیں کر سکتے, چونکہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو اخلاقی اعلیٰ ترین منزلوں پر لے کے جائے, انسان کو, بشر کو انسان کی کمال کی طرف لے کے جائے, انسان کو کامل کرے, اکمل کرے. لیکن افسوس مذہب کو بعد میں ہوگا, ان کے پاس انسانیت بھی نہیں. اور ایسی مصیبت ہے کہ امام حسین بھی, آپ دیکھیے میں آخر جملہ امام کا فقرہ ہے جب امام وقت شہادت ہے, ہوا یہ کہ امام گھوڑے سے زمین پہ آتے اور آنے کے بعد رہ کے یہی خیال تھا کہ ہائے میرے ناموس کا کیا ہوگا. ادھر دشمن پریشان تھا کہ حسین کے سر کو کن سے جدا کر دیا جائے. اب یہ امام کا ایک جملہ سنا رہا ہوں میں, مصائب ہو جائیں گے, آپ محسوس کیجیے گا جب تب کی ہوئی. اب جملہ محسوس کیجیے امام کا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حسین کو قتل کر دیں, مگر انہیں ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حسین اڑ جائیں اور دوبارہ ہم پہ حملہ کریں گے. تو ایک ملعون کہتا ہے ایسا کرو کہ حسین کو قتل مت کرو, ایسا کرو کہ حسین کو قتل مت کرو بلکہ اپنے گھوڑوں کا رخ حسین کے خیموں کی طرف کر دو. اپنے گھوڑوں کا رخ حسین کے خیمے کی طرف کر دو. حسین برداشت نہیں کر پائیں گے, اگر زندہ ہوئے تو برداشت نہیں کر پائیں گے, اٹھ جائیں گے. اب جب رخ حسین کے خیموں کی طرف ہوا تو امام نے تینوں پر جسم تھا آواز دی کہ اے لوگوں, اے ابو سفیان کے شیعوں لوگوں, خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. امام کا جملہ سنیے آپ. امام نے کیا فرمایا ہے کہ اے لوگوں, اے ابو سفیان کے شیعوں, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, تم خود کو ابو سفیان کی اولاد کے ہاتھوں مت بیچو. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم انسانیت تو ہونی چاہیے. مجھ سے جنگ کرو, میری زندگی میں میرے ناموس کے خیموں کی طرف مت بڑھو. ہم پیغام دے گئے, امام اعلان کر گئے کہ یزید کے گنڈے ہوں گے جو عورتوں پر حملہ کریں گے, جو بچوں پر حملہ کریں گے. اور ہوا بھی وہی جس میں امام حسین کو ڈر تھا کہ ادھر امام حسین شہید ہوئے, ادھر خیمے لوٹ لیے گئے. اور اس انداز سے خیموں کو لوٹا گیا کہ پوری تاریخ انسانیت, چاہے بھارت کے ہندو ہو, چاہے دنیا یورپ کے عیسائی ہو, دنیا کا ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کہ حسین جیسا مظلوم تاریخ میں کوئی نہیں ہے. اور مظلومیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ تمام دنیا میں لوگ مظلوم ہوتے ہیں, لیکن مظلومیت کے ساتھ ساتھ انسانیت کا دامن تھامنا, اخلاق کا دامن تھامنا, حسین جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے, محبت کا شعور بھی عطا فرما, معرفت بھی عطا فرما, اور ہم سب کا خاتمہ محبت آل محمد کے ساتھ فرما. اور مظلومین پاکستان کی حفاظت فرما. جتنے بھی دنیا میں دہشت گرد ہیں, کسی ملک میں, کسی خطے میں, کسی علاقے میں, دنیا کی دہشت گردوں میں زمین رسول فرما انشاءاللہ. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. پروردگار آغا صاحب اگر آپ التماس سے دعا بھی کرتے آخر میں تو بہت ہی اچھا. بسم اللہ آپ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. اللهم صل على صلی اللہ محمد محمد وآل محمد وآل محمد واجب. بہت بہت شکریہ نجم علی اصغر صاحب، آپ نے ہمیں اس عبادت میں شرکت کا موقع دیا. پروردگار آپ کے تمام مشکلات آسان کر دیں. ہم سب کے جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، آپ سب کے ہمارے ساتھ جن جن کی پریشانی ہے، پروردگار ان کی پریشانی بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دور فرمائے. سلامت ہے. بہت بہت شکریہ جی.